اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سب کو۔ کل ہم نے اثر کے لفظ کو ایکسپلین کرتے کرتے تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی سورہ اثر۔ جب میں نے جا کے واپس سنا تو میں نے کہا یہ تو میرا یہ انصاف نہیں ہے، یہ سورہ اثر کے ساتھ جسٹس نہیں ہے کہ اس کو بس ایسے چلے جائیں۔ تو میں نے کہا سو واٹ، میں اس کو پارٹ 1 کر دیتی ہوں، کل کو پھر پارٹ 2 کر لیں گے۔ تو آج بھی پھر ہم سورہ اثر جو ہے اس کو دیکھ، کل تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ اثر کا مطلب کیا ہے، اثر کے لفظ کا مطلب کیا ہے، اور وہ یعنی کہ پھر اس خسارے سے بچنے کی کیا کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہوئی ہیں، اس الٹیمیٹ خسارے سے، اس الٹیمیٹ لاس سے بچنے کی، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان دنیا کا جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ کھائی ہے دہر کی، ایٹرنیٹی ٹائم اممیموریل، ادھر سے شروع، جدھر سے شروع ہوا وہ بھی، اور جدھر تک جانا ہے وہ بھی اممیموریل ٹائم ہے، یعنی ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بول دیا جو ایٹرنیٹی کے لیے ہوتا ہے، ادھر سے بھی اور اینڈ پہ بھی، کوئی اس کا سرا نہ شروع کا ہمیں ملے نہ اخیر کا ہمیں سرا پکڑا جائے ہم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی قسم کھا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دہر جو ہے یہ کوئی بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس دہر کے متعلق دیکھتے ہیں، اس اثر کے متعلق دیکھتے ہیں کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیا ہے، کہاں سے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آدم سے لے کے ہسٹری بتانی شروع کی، سارے پیغمبروں کی۔ کیوں؟ کیا اللہ کہانیاں سنا رہا ہے؟ مطلب کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ خالی ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے؟ جیسے کہ کافر کہتے تھے یہ ہے کیا، تم ایسے ہی کہتے ہو وہی آتی ہے وہی آتی ہے، تو یہ ہے کیا، یہ تو خالی پرانے لوگوں کی کہانی ہے، ایسے ہی کہتے تھے نا، اساطیر الاولین۔ یہ پتہ ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو یہ والی آیت، کہ وہ کہتے تھے، یہ کافر، یہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ کیا تم کہتے ہو وہی آ رہی ہے میرے پاس، وہی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی اللہ سنا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کی ماں، آپ کا بڑا کوئی آپ کو جب کہانی سناتا ہے تو از دیئر اینی مورل؟ وہ آپ کو اینڈ پہ کیا کہتا ہے، مورل آف دا اسٹوری پہ لے کے جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایویں ہی کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی کیا وہ بے مقصد ہی کہانیاں سنا رہا ہے پچھلی ساری قوموں کی، رائٹ فرام دا بگننگ آف دس لائف آن ارتھ، اس زندگی کے زمین پہ شروع ہونے سے لے کے جو وہ کہانی آپ کو سنا رہا ہے، تو وہ کیا بے مقصد ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کہانی، آدم کی کہانی سنائی۔ آدم کی کہانی کیا سنائی کہ میں نے اسے بڑی دیر پہلے تو مٹی کٹھی کی، ٹھیک ہے جی، پیلی اور لال اور سفید اور ہر رنگ کی مٹی زمین سے کٹھی کی۔ یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم لوگوں کے رنگ کیوں ڈیفرنٹ ہیں، جانوروں کے رنگ کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ بھائی اسی طرح سے زمین کے اوپر جو پتھر پہاڑ سب کچھ ہیں ان کے بھی رنگ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہماری توجہ کدھر دلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں نے مٹی سے، اور پھر کہہ تو دیا یہ کہ تراب سے بنایا، پھر طین سے بنایا، پھر وہ سارا وہ ایوالونگ جو ہے میرا لیکچر، اس میں یہ ساری میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ایوالونگ مین فرام ڈسٹ، اس میں نے ایکسپلین یہ سارا کیا ہوا ہے۔ خیر، یہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توجہ دلائی کہ تم مٹی سے آدم کو میں نے مٹی پہلے میں نے گھول کے اس کو رکھ دیا، وہ ایولیوشن کے مراحل سے، وہ جو ڈارون ہے نا ایولیوشن، تو وہ جو ڈارون ایولیوشن کہتا ہے وہ ایولیوشن ہوئی ہے، انسان بنا ایولیوشن کے بعد ہی ہے۔ دیکھیں جب مٹی گھولتے ہیں تو وہ جب گارا، اس کو گارا کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں، مڈ،
تو وہ جو مڈ جب پڑا رہتا ہے تو اٹ گیٹس بلیک، اسٹنکی، بدبو آنے لگ جاتی ہے اس کے اندر سے، کالا ہو جاتا ہے، سڑا ہوا جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب ایولیوشن ہوئی نا، مٹی سے وہ گارا بنا، گارے سے وہ سڑا ہوا گارا بنا، سڑے ہوئے گارے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر سے اس کی پوری پراپرٹیز نچوڑ کے نکالی. ٹھیک ہے، یہ ساری تو اس میں آپ لوگ سنیں گے نا. بہرحال یہ ہوا، اللہ نے بتایا ساری سٹیجز کہ میں نے ایسے 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 اتنی محنت سے اس آدم کو بنایا. اور جب میں بنانے لگا اور اسی پروسیس میں تھا آدم بنتے ہوئے، تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ جو زمین نیچے بنائی ہوئی ہے نا، اس میں اپنا ایک وائس گارنٹ بھیجنے لگا ہوں. میں اپنا ایک وائس گارنٹ تو پتہ ہے نا اردو میں بشرا، نائب کی سمجھ آ گئی. نائب کا مطلب وائس گارنٹ بھارت ہے نا. میں اپنا وائس گارنٹ بھیجنا، جیسے یہ حکومتیں بھیجتی ہیں، یا یہ جو کلونیلزم کے ٹائم کے اوپر وہ بھیجتے تھے نا اپنے وائس گارنٹ، ارینج مینیج کرنے کے لیے اس لینڈ کو، ہے نا. تو وہ اللہ نے کہا کہ میں ایک اپنا وائس گارنٹ بنانے لگا ہوں، تو بنانے لگا ہوں. تو جب میں اس کو بنا لوں، اس کی ایک ایک چیز کو میں درست کر لوں، سوا درست کر لوں، تو تم سب نے، فرشتوں نے، اس کے آگے سجدے میں گر جانا ہے. کوئی اتنی بڑی چیز بنانے لگا ہے. یعنی اللہ سبحانہ، فرشتوں نے کہا سر جی ہم آپ کی وہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ وہ تو آپ کو قصہ پتہ ہی ہے آدم کا. اتنی یعنی سارا کہ ان سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کے آگے تم نے سجدے میں گر جانا ہے، یعنی اس کو آنر دینا ہے. سجدے میں گر جانا یہ نہیں کہ تم نے اس کو اپنا رب مان لینا ہے، سجدہ تعظیم والا، سجدہ آنر دینے کے لیے کہ میں یہ جو بنا رہا ہوں، یہ بہت بڑی چیز میں بنا رہا ہوں، اس کے آنر میں تم نے اس کے آگے جھک جانا ہے، سجدے میں گر جانا ہے. ناٹ اونلی رکوع، بالکل اخیر والی تعظیم. سجدہ اخیر کی تعظیم ہے نا، سر اپنا زمین پہ رکھ. تو اب کیا ہوا بتائیے آپ لوگوں کو. سارے کے سارے کلہم اجمعین، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جب بن گیا آدم بن گیا جب، تو سارے کے سارے فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. لیکن ایک نے انکار کیا سجدے سے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں نے نہیں اس کو. اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ دونوں ہاتھوں سے والی بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میرا خیال ہے 38 کی 75 آیت ہے، اب مجھے اگر غلطی لگ رہی ہو، لیکن یہ ہے وہی 38 کی 75 آیت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم نے، اللہ نے کہا میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اتنی یعنی ویلیویبل چیز ہے جس کو میں نے خود بنایا ہے دونوں ہاتھوں سے، تو اس کے آگے تمہیں میں نے کہا سجدہ کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آئی ایم بیٹر دین ہم، آئی ایم بیٹر دین ہم، بیکاز یہ تو سڑے ہوئے بدبودار گارے سے بنا ہوا ہے، کالے سے، تو مجھے تو آپ نے اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا ہوا ہے. ہی واز فرام جن، شیطان ابلیس جس کو کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے تھا. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوا. پنکھا میرا خیال ہے ہلکا سا چلا دیں، یا دروازہ کھول دیں، یا نہیں پنکھا چلا دیں، مجھے ہلکا، ہاں ہلکا سا چلا دیں. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے ٹھیک، ابلیس نے تو انکار کیا اس وجہ سے کہ اس نے اپنے اوریجن پہ اس نے فخر کیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. یعنی کہ کوئی قریشی ہے تو وہ بیچارے دوسرے کسی کمہار سے بہتر ہے، آپ سمجھ لیں ایسے کوئی، یعنی کوئی بیچارہ غریب سا ہے تو ایک ملک ہے، خان ہے، فلانا ہے، تو وہ اس کو کمی کمین کہتا ہے. تو یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اس نے انکار کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے ڈائلاگ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ابلیس کا، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دے دیں تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے کہا کہ دفع ہو جائے، نکل جائے یہاں سے. ٹھیک ہے جی،
اس کو آپ نے میرے پہ پریفرنس دی ہے تو میں تو نہیں اب اس کی چھوڑوں گا پیچھا، اس کو وہ کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو، اب ہوا کو بھی بنا لیا. ان دا مین ٹائم ہوا بھی بن گئی. دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پکا اور کھلا دشمن ہے، واضح، یعنی کہ یہ تمہارا پکا اینیمی ہے. اس کی بات نہ کبھی سن لینا. یہ تمہیں کہیں کبھی اس بلس میں سے جس میں میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اس میں سے یہ تمہیں نکلوا نہ دے. دس از اے وارننگ. یہ وارننگ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو. اور شیطان نے کہا، شیطان نے چیلنج کیا اللہ کو کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. اب اس نے کام اپنا کب سے شروع کر لیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہسٹری کام کب سے بتا رہے؟ اثر کب سے بتا رہے؟ اثر کے متعلق، دہر کے متعلق، یہ جس کی اس نے قسم کھائی ہے اس کے متعلق کب سے بتا رہے؟ رائٹ فرام دا بگننگ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ اس میں پیچھے لگ گیا دونوں کے، اور دونوں کو وہی جو درخت والا قصہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے کہا تھا جدھر مرضی پھرو، جو مرضی کھاؤ پیو، ایئر کنڈیشننگ کی بھی تمہیں ضرورت نہیں، یہ ایٹماسفیئر میں نے اتنی خوبصورت رکھی ہوئی ہے، اور آپ جو ہیں اس میں جہاں مرضی جو مرضی کھاؤ پیو، نہ دھوپ لگے گی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ پیاس، نہ بھوک، نہ کوئی، نہ کپڑے، نہ مطلب تمہیں کوئی یہ فیل ہوگا کہ آئی ایم نیکڈ، یہ نہیں فیل ہوگا. نہ بابا آدم کو صبح صبح آفس بھاگنا پڑے گا، نہ ماں باپ کو روٹیاں پکانی پڑیں گی. یو بی ان فل بلیس ہے جی. یہ کر کے چھوڑ دیا ان کو دونوں کو. لیکن ایک بات تمہیں منع کر رہا ہوں، یہ جو ایک درخت ہے نا، اس کے قریب نہ جانا. پھل کھانا تو بہت ہی آگے کی بات ہے، اس کے ڈونٹ گو ایون نیئر دس ٹری، اس کے قریب بھی نہ جانا. اگر قریب بھی چلے گئے تو اس کا اورا ایسا ہے کہ وہ تمہیں پھر انجسٹ بنا کے چھوڑے گا، انجسٹس تم سے ہو جائے گا. شیطان صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، وہ دونوں کے پاس آئے، اور وہ جو سانپ آیا تے بڈھا آیا تے فلانا آیا، ہم نے کسی اس قسم کی بےہودگیوں میں نہیں پڑھنا. سیدھا قرآن کا بیان اتنا کلیئر ہے کہ ہمیں اس قسم کی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا، گرم مسالے ڈالنے کی. تو وہ آیا ان کے پاس اور انہیں کہا کہ بات سنو، یہ جو اللہ نے تمہیں ایک درخت سے منع کیا نا، پتہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. تو اس لیے اس نے تمہیں منع کیا. ایسی کون سی بات ہے؟ وہ دونوں نے کیا. یہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک سیکنڈ میں، اس کی ایک وسوسے کی آواز، ایک وسپر سے وہ بھول گئے وہ سارا کچھ، ساری نعمتیں. اور ساری نعمتیں بھول کے انہوں نے اس کا قریب کیا جانا تھا، جا کے اس کو چکھ ہی لیا. چکھتے ہی پھر اپنا وہ کام شروع ہو گیا غلط. اچھا، اب سمجھانا کیا ہے آپ کو؟ سمجھانا یہ ہے کہ غلطی کی ابلیس نے بھی، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور غلطی کی آدم نے بھی، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی. دونوں نے کی نا غلطی، کہ نہیں؟ ایک جیسی ہے، ایک جیسی غلطی ہے. بلنڈر ابلیس نے بھی کیا، بلنڈر آدم نے بھی کیا. کہ بھئی جب تمہیں منع کی ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، اور جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے، یاشی کرو ادھر، تو تم نے نہیں مانا. یعنی بلنڈر اس نے بھی کیا، غلطی اس نے بھی کی، اس نے بھی کی غلطی، دونوں نے غلطی کی. لیکن بعد میں ایز اے رزلٹ آدم پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور ابلیس رجیم کہ اس کو پتھر مار مار کے، اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، مردود، رجیم، جو کچھ اس کے لیے اتنا برا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ غلطی تو دونوں نے کی تھی، دونوں نے غلطی کی تھی نا. لیکن اس نے ابلیس نے کہا کہ آئی ہیو ڈن رائٹ. وہ اپنی غلطی پہ اڑ گیا. اس نے کہا میں نے بالکل ٹھیک کیا، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی. بیئر ایز کے پھل کھاتے ہی جب ان کو پتہ لگا کہ ہم تو نیکڈ ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر ایک فزیکل چینج آ گیا ہے. وہ جو اللہ نے ان کو کانشیسنیس کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے وہ اتر گئے، وہ کانشیسنیس انہوں نے ختم کر دی نا دونوں نے. اس نے کہا اتنی
नेमतें तुम्हें दी हैं तो तुम उसके कॉन्शियस ही नहीं रहे, फटाफट तुमने उसकी बात ही नहीं मानी, याद ही नहीं रखा। जब वो कॉन्शियसनेस के कपड़े उतर गए और वो इस तरह हो गए, तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इसके करीब ना जाना, तुम चले गए हो अब, तो अब तुम इसको भुगतोगे, भुगतोगे ऐसे कि तुम अब सब के सब डाउन ग्रेड हो जाओगे, डाउन ग्रेड हो जाओगे। ये याद रखें, इसको कहते हैं ना, दूसरे मज़ाहिब में लोग कहते हैं कि ये सज़ा के तौर पे हम ज़मीन पे आए हैं। नो, इट्स नॉट ट्रू। सज़ा उसने नहीं, फ़ौरन आदम ने फ़ौरन माफ़ी वाली दुआएं की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक है, ये दुआ तो आप लोगों को याद भी होगी। तो वो फ़ौरन आदम ने फ़ौरन ये दुआ की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल रिजीम नहीं करता, मैं तुम्हें शैतान की तरह का रिजीम नहीं करता, क्योंकि उसने तो माफ़ी भी नहीं मांगी, तुमने माफ़ी मांग ली है, नाउ यू आर डाउन ग्रेडेड, एक ग्रेड तुम्हारा डाउन हो गया। मैं तुम्हें ज़मीन पे मैंने सारी नेमतें रखी हुई, क्या नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब नेमतें, तो मैंने, लेकिन तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम डाउन ग्रेड हो गए हो। अब तुम वहाँ पे मेहनत करोगे, वापस इस ब्लिस को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फ़ी कबद, इन्ना खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने तख्लीक किया इंसान को मुश्किलात में रहने के लिए, मुश्किलात में। याद रखें, दिस लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। इसमें कोई तकलीफ़ आती है तो वो बिल्कुल या हमारे हाथों के करतूत होते हैं या अल्लाह ताला की कोई आजमाइश होती है। अच्छा जी, यहाँ तक आ गए आदम की स्टोरी, यहाँ तक करके मुझे आप बताएं कि कोई आपको लेसन मिला इसमें से, आदम की कहानी में से कोई आपने गैदर किया लेसन? नहीं किया? किया, ज़रूर किया, और वो ये किया कि हमने अल्लाह ताला की बातें माननी है। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम की बेटियां हैं, हम इब्लीस के बेटे ना बने, इब्लीस की बेटियां ना बने, कि अपने कसूर को ना माने। हम आदम के बेटे बेटियां बने, हम अपने कसूर को मान लें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देता है। ठीक हो, ये लेसन मिला आपको आदम की आदम के टाइम से, आदम के असर से, आदम के उस पीरियड से। ठीक होगी बात। फिर आगे नूह की स्टोरी सुनाई। अब सूरह हूद जो है उसको आप देखें, उसमें तकरीबन एंड तक सारे ही पैगम्बरों की कहानियाँ हैं, एक तरह से कहानियाँ ही हम उन्हें कहेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुनाई हुई हैं। तो ऐसे नहीं सुना दी हुई वो भी। अब ये एक मैंने पूरी तरह से ज़रा थोड़ा वाजे करके आदम की कहानी सुना दी है आप लोगों को, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों को पहले भी ये पता होगी। और अब मैं आगे जो पैगम्बरों की जिनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुनाई हुई हैं, नूह की, फिर नूह की सुनाई। नूह की क्या कहा कि जी वो 950 साल, 950, ओनली 50 years लेस देन अ मिलेनियम, तो वो बेचारे उनके साथ खपते रहे, उन्होंने नहीं सुना। लेकिन क्या हुआ, उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। ये नूह की कहानी में से हमें नूह के टाइम को, इतने लंबे को, 950 ईयर्स को पूरी उसकी कहानी सुनाई, पूरी तफसील से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि वो ऐसे उसको कहते थे, उसके सारे जो सरदार होते थे वो उसे ये कहते थे, फिर वो उसे ये, फिर वो उसको हमने कहा कश्ती बनाओ, और मजाक बनाने लगे, लो जी लो, अब नूह तो बिल्कुल ही पागल हो गया, ये इस पे खुशकी पे कश्ती चलाएगा ये, यानी बेहद तक। यानी जो सूरह नूह है, अगर आप उसको पढ़े, छोटी सी सूरत है, उसमें यह है कि जी इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने मुझे मेरा मजाक बनाया, इन्होंने, मैं रात नहीं देखता था, दिन नहीं देखता था, मैं इनको अच्छी बातें बताता रहता था, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। ये कानों में उंगलियां दे लेते थे और मुंह ऊपर अपने मोटे मोटे कपड़े ओढ़ लेते थे ताकि मेरी बात इन तक ना सुनी जाए, ये ना सुन सके। तो अल्लाह जी मैं तो ये सारा कुछ करता रहा, ये सूरह नूह के अंदर। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनानी
پوری سنا کے. تو کیا اس میں سے ہمیں کیا ہم نے گیدر کیا؟ ہم نے کیا گیدر کیا؟ نوح کی ہاں اس میں ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ جی وہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لیں، ہے نا. پہلے اس کو آواز دی کہ آ جاؤ، اس نے کہا نہیں جی یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. جب پانی آ گیا، جب فارت نور، جب پانی بالکل ابل ابل کے چشموں میں سے بھی نکلنے لگا اور آسمان سے بھی اتنی بارش ہونے لگی کہ وہ پوری زمین جو ہے وہ جل تھل ہو گئی. اتنی بڑی بڑی لہریں تھیں جیسے کہ وہ ہوتی ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگ پڑی تھیں. بیٹے کو پہلے تو بلایا، اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں آنا، مجھے تو پہاڑ بچا لے گا. بیوی بھی رہ گئی. بیوی نوح علیہ السلام کی 950 ایئرز کی محنت کے بعد وہ بیوی صاحبہ بھی پیچھے رہ گئی، بیٹا صاحب بھی پیچھے رہ گیا. اور اللہ سے جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ جی میرا بیٹا ہے، بیٹا ان کے لیے تو وہ تو اس کو بچا لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سخت ڈانٹ دی کہ تم نے یہ کہا کیا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی انجسٹس کی بات کی ہے تم نے. کیا میں فیوریٹزم کروں گا کہ تم نے 950 ایئرز میرے پیغام کو پھیلانے میں اپنی جان کھپائی ہے، تو اب تمہارے بیٹے نے کام غلط کیا تو میں اسے معاف کر دوں؟ دس از دا مورل آف اسٹوری آف نوح، کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں یعنی اگر وہ پیغمبر ہے اس نے 950 سال ماریں کھائی ہیں اور ساری وہ ان کی بکواسیات سنی ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیٹا بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سروسز کی وجہ سے اس کے بیٹے کو معاف کر دے گا. یہ ہمیں نوح علیہ السلام کے پیریڈ میں سے، نوح علیہ السلام کے عصر میں سے، ٹھیک ہے، عصر، نوح علیہ السلام کے عصر، ان کے پیریڈ، ان کے ٹائم میں سے ہمیں یہ مورل اللہ نے بتایا. اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، آگ میں ڈالا انہیں، آگ کو ہم نے اس کے اندر کتنا بڑا یہ مورل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب خالص ہو جاتا ہے بندہ، ہر چیز کو اپنے دل میں سے نکال کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حنیف میں نے اس کو اچھی طرح ایکسپیرینس کر لیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے. اب میں نے سیدھا اسی کے اوپر چلنا ہے. نہ میں نے باپ کا پریشر برداشت کیا، جس نے کہا نکل جائے یہاں سے ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا جان سے. نہ انہوں نے اپنی فیملی کا پریشر برداشت کیا، نہ انہوں نے سوسائٹی کا پریشر برداشت کیا، نہ انہوں نے بادشاہ کا پریشر برداشت کیا. بادشاہ نے کہا اس کو آگ میں جلائیں، آگ جلائی، اس کے اندر پھینکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگ کو کہا کہ تم اپنی پراپرٹی کو اس وقت چینج کر لو. فزیکل لاز کو چینج کر دیا اللہ نے. کس لیے؟ کہ اس بندے نے خلوص کے ساتھ کہا تھا بس وہ ہے میرا اللہ، میں نے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مورل ہمیں ملا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں سے کہ یو شوڈ بی اسٹیڈ فاسٹ، کہ ثابت قدم تم نے رہنا ہے، چاہے حنیف رہنا ہے، تم نے کسی کا پریشر برداشت نہیں کرنا. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ آگ میں بھی تمہیں کوئی ڈالنے لگے گا تو بچانے والا ہے، بچا لے گا، اتنا توکل رکھنا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہائے ہائے مجھے آگ میں ڈالنے لگے، چلو چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. ایسے تو نہیں ابراہیم نے کہا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود گئے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے شعر اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ عقل جو ہے وہ تو ادھر ادھر کی وہ منطقیں ڈھونڈ رہی ہے، لاجکس ڈھونڈ رہی ہے. عشق جو پھر اس کو سچا والا تھا اللہ سے، وہ کود گیا آگ میں. کتنا پیارا شعر ہے نا. اور بالکل بھی فکر. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ سے ہم نے کیا گیدر کیا کہ ہم نے حنیف رہنا ہے، ہم نے اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، ہم نے کسی کا پریشر برداشت نہیں کرنا. ہم نے اتنا توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ کوئی کہے آگ میں کود جاؤ تو کود جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ بچانے والا مارنے والے سے بہت بڑا ہے. بچانے والا مارنے والا، اور جو آپ کی جس دن آئی ہوئی ہے اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا. یہ آپ کا پکا ایمان ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے، ہونا چاہیے نا.
لیکن ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ مار دے گا، وہ مار دے گا، فلانا ہو جائے گا۔ یہ جتنی بچت آپ اپنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن وہ نہیں کرنا، سبمیشن نہیں اس کے آگے کر دیں گے۔ یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے پتہ چلا، ان کے ٹائم کو پورا ایکسپینڈ کر کے بتانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا کہانی جو سنائی، اس کے ٹائم کو جو ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اس دہر کو، اس عصر کو، تو ہمیں کیا ملا سٹوری میں سے کہ ہم نے یہ رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح سے ان کی لوط علیہ السلام کی سنائی سٹوری، پھر اس کی اپنے کیا ہے عاد، ہود علیہ السلام کی سنائی۔ وہ پتہ ہے نا عاد اتنے وہ لمبے تڑنگے تھے کہ اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ دے ور سو اسٹاؤٹ اینڈ سو، مطلب ان کی ہائٹس اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امریکن 7 فٹ کے بھی ہو جاتے ہیں، 7 فٹ سے اوپر بھی نکل جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے اونچے تھے۔ یعنی اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نیشن ہی نہیں پیدا کی، اتنے وہ، اور اتنی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اتنے اونچے ستون، پلرز بناتے تھے، تاکہ کیونکہ خود اتنے لمبے تھے تو پلرز لمبے ہی بنائیں گے تو پھر گزریں گے نا بیچ میں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسے کر دیا، یعنی کہ ایک آواز اتنی زوردار آئی، اور جیسے زلزلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے زمین سے، تو وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، وہ ایسے ہو گئے کہ کبھی وہ اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ یہ ان کا اینڈ کیا، یہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب میں نے پیغمبر بھیجا، جب میں نے سارا کچھ کیا، میں نے ساری باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، لیکن تم نے ان پوری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر میں نے اس نیشن کو زمین سے مٹا دیا، ختم کر دیا اس نیشن کو۔ پھر سمود، ان کے آگے صالح علیہ السلام والی جو قوم تھی سمود، اس کی کہانی سنائی، اس کا پیریڈ، اس ہود کا پیریڈ، پھر سمود کا پیریڈ، پھر اپنے صالح علیہ السلام سمود کی طرف آئے تھے نا، جن کی وہ ایک ناقۃ اللہ تھی، شی کیمل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھی، یاد ہے نا، پتہ ہے نا، وہ تو یہ تو بڑی میرے خیال ہے آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کی یہ بات بتائی کہ جب ان کو کہا کہ یہ لینڈ جو ہے یہ اللہ کی ہے، اس میں سے جو اگتا ہے وہ اللہ اگاتا ہے، یہ جو شی کیمل ہے یہ اللہ کی ہے، تم میں سے کوئی اس کا اونر نہیں ہے، اللہ اس کا اونر ہے، تو اس کو زمین میں کھانے پینے دو، اس کو مت کسی شرارت کی وجہ سے ہاتھ لگانا، وارن کر دیا۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھہر تو جاؤ، یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، جا کے اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ لی۔ جب پچھلی ٹانگیں کاٹیں گے تو اونٹ آپ کو پتہ ہی ہے نا، اتنا بیچارہ بڑا سارا ہوتا ہے، 2 ٹانگیں اگلی پہ تو وہ نہیں بھاگ سکتا، تو اس کی پہلے پچھلی ٹانگیں کاٹی، پھر اس کو قتل کر دیا، اور پھر جا کے کہتے ہیں ہاں جی صالح صاحب ہم نے قتل تو کر دیا، ذرا بتاؤ نا کیا تم کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، کدھر ہے اللہ کا عذاب، ذرا لے آؤ نا۔ تو انہوں نے پھر صالح علیہ السلام نے کہا اب اس میں کیا ہے، وہ کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد ایسا عذاب آیا کہ وہ الٹے پڑے اپنے گھروں میں رہ گئے، اور وہ ایسے تھے جیسے وہ کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح وہ گر گئے سارے، وہ نیشن ختم کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ ان کو کہا تھا کہ یہ اللہ کی، اور سبق کیا ہے، سبق یہ دے رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ زمین میری ہے بھائی، اس میں میری طرف سے جن کا میں اونر ہوں، کون بھلا؟ انسانوں کا اونر اصل والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو ان کو اپنے کھانے جو ان کے نصیبوں کے ہیں وہ کھانے دینا، پانی پینے دینا، اونٹنی بھیج کے اللہ نے یہ ان کو سبق سکھا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس نشان کو ہی مٹا دیتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ایک ونڈرس سائن بھیجا ہے نا، اس سائن کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جو قوم یہ حرکت کرے گی اس
صالح علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کرنے کی وجہ، کہانی سنانے کی وجہ کہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی کہ جو اللہ کا نشان ہے اس کو اگر تم نے مٹانے کی کوشش کی تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم میں سے بچے گا ایک بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی سنائی، کتنا ان کے ٹائم پیریڈ کا، تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بے حد ہی زیادہ ہے نا قرآن حکیم میں. تو وہ کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ ہم سے پریویس مسلم نیشن موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنو اسرائیل تھے. تو ایک بڑے بھائی کی جیسے بڑا بھائی ہوتے، کزن بھی تھے، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، بنو اسرائیل. بنو اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بنو اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم جو ان کے فالوورز ہیں، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ والی. تو کزنز ہوئے نا، دونوں بھائی تھے نا، دونوں بھائیوں کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کزنز ہیں نا ہم. تو یہ کہا کہ بھئی تم جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اتنی زیادہ دفعہ قصہ سنایا ہے، ان کا ٹائم پیریڈ اس لیے ریپیٹڈلی بتایا ہے کہ یو آر دیئر ینگر بردرس. تو جیسے ینگر بردر بڑے بھائی کی کو امیٹیٹ کرتا ہے، اس کی جتنی عادتیں ہوتی ہیں وہ، تو اس لیے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے یہ والی عادتیں اختیار کی تھیں اپنے ٹائم میں، اپنے پیریڈ میں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا. ان کو بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے وارننگ بھیجی. وہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ جوئیں، مینڈک، بلڈ، وہ پانی پینے لگتے تھے تو بلڈ بن جاتا تھا. ہر چیز پہ مینڈک پھدک رہتے تھے، یہ فراگز جو ہوتے ہیں، یا جوئیں ان کو ہر وقت پڑ جاتی تھیں، اور بہت اتنی زیادہ پڑ جاتی تھیں کہ وہ. اور پھر یہ 9 اس طرح کی چیزیں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے 9 ونڈرس سائنس دے کے موسیٰ کو بھیجا تھا. 9 ونڈرس سائنس دے کے موسیٰ کو بھیجا تھا. اس کے ٹائم پیریڈ کا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ کیا، مورل آف دا سٹوری کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس قدر زیادہ بتانے کی کہ دیکھو جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، میں نے اتنے ان کی طرف وارننگز بھیجی کہ، اور جب وارننگ اللہ کہہ رہے میں دیتا تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کے جاتے تھے، موسیٰ اپنے رب سے کہو نا یہ ہم سے دور کر دے، ہم تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں گے. لیکن جب وہ دور کر دیتا تھا، ایک نشانی مینڈک ختم کر دیتا تھا، تو پھر شروع ہو جاتے تھے وہی حرکتیں کرنے. تو ان کی موسیٰ کے ٹائم پیریڈ کو، عصر کو ایکسپلین کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ اس سے یہ مورل ہے اس کی سٹوری کا، موسیٰ کی سٹوری کا، کہ جب ہم وارننگز بھیجیں تو ان کی طرف دھیان کرنا، ورنہ کیا ہوگا، نیل کے کنارے پہ لے جا کے ساری قوم کو ڈبو دوں گا. ایسا ہی ہوا تھا نا، جب انہوں نے وارننگز پہ کان نہیں دھرا تو اخیر پہ پھر کیا ہوا. یہ ان کے ٹائم پیریڈ میں سے، عصر میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہ جی انہیں پکڑ کے جو سچ بولے گا، جو صحیح کام کرے گا، اسے پکڑ کے اپنی طرف سے وہ جو ایسے والی سلیب ہوتی ہے، جسے ایسے کراس جو عام انہوں نے گلے میں پہنا ہوا ہوتا ہے عیسائی، وہ اس کو سلیب کہتے تھے. وہ ایک دیکھیں نا، پھانسی پہ لٹکانا تو یہ ہوتا ہے نا، گلے میں پھندا ڈالا، کسی چیز سے لٹکایا، بیچارہ لٹک کے بندہ پر کیا. وہ خوفناک طریقہ ہوتا تھا. سلیب جو تھی نا، دیٹ واز اے ویری کروئل وے آف کلنگ. اس میں کیا کرتے تھے، ایسے دو، ایک لکڑی بڑی سی اور ایک لکڑی کراس ایسے کر دیتے تھے نا، ایسے بنا دیتے تھے بڑی بڑی لکڑیاں. اب بندے کا سر اس جگہ پہ رکھ کے اس میں کچھ گردن میں یا کسی چیز ایسے باندھ دیتے تھے تاکہ وہ وہاں سے نہ ہلے. بازو اس کے یوں پھیلا دیتے تھے، ادھر کیل ٹھونک دیتے تھے ہاتھوں میں تاکہ نہ ہلے، اسی طرح پیروں میں. وہ وہاں پہ لٹک کے مر جاتا تھا. تو اٹ واز اے ویری کروئل وے آف کلنگ. کسی کو پھانسی دینی ہے تو وہ تو جھٹکا لگے گا، مر جائے گا. یہ تھا، یہ سلیب یہ ہوتی ہے. ان بیچارے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم نے سلیب پہ چڑھا دیا اس کو. ٹھیک ہے.
یہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. ناؤ آل دس از پاسٹ ہسٹری. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ پوری پاسٹ ہسٹری ہے، پاسٹ ٹائم ہے، وہ ہے یعنی پاسٹ ہے یہ سارا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان کی باتیں کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ. قرآن حکیم میں انہیں ڈائریکٹ بھی ایڈریس کرتا ہے وہ سارا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں موسیٰ عیسیٰ جیسا کوئی میریکل لے کے آ جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں نہیں انہیں، یہ بیچارے کے دیکھو اس بیچارے کے پاس کوئی لیسٹ پروٹوکول تو یہ تھا نا کہ ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا. یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں. تو لیسٹ پروٹوکول اس کا یہ تھا کہ ایک ہٹو بچو کرنے والا فرشتہ تو آ جاتا کہ میرا صاحب آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ان کے قافلے چلتے ہیں وزیروں کبیروں کے، تو کیا ہوتا ہے آگے پیچھے وہ جی سارا بند کر دیتے ہیں، روڈ ہٹ پرے ہو جائے. اسی طرح ابو جہل جو تھا وہ جب چلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے وہ یوں مکھیاں ہٹانے والے بھی ہوتے تھے، اور اوپر چھتری ہوتی تھی اور وہ یوں چلتا تھا اور آگے پیچھے بولا. تو وہ کہتے تھے یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور بہت مطلب کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ہاٹ لائن میرے ساتھ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس کا لیسٹ پروٹوکول بھی نہیں اللہ نے دیا. ایک فرشتہ تو بھیج دیتا، جو کوئی اس کو مارنے کے لیے آتا اس کو تھپڑ تو لگا دیتا آگے سے فرشتہ، یا اس کو ہٹا دیتا. تو یہ کیا یعنی یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں موسیٰ عیسیٰ جیسے میریکلز اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اب یہ کہانی اللہ تعالیٰ اس پیریڈ کی ساری بات کر رہے ہیں. 23 ایئرس یعنی 23 سال تقریباً قرآن حکیم نازل ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بہت زیادہ تنگ کرتے رہے سارے یہ کافر. اب یہ والا پیریڈ یہ اس وقت پریزنٹ ہو گیا نا، پاسٹ کی ساری ہسٹری بتائی، اس کے سارے مورلز بتائے، پھر یہ اس وقت کے پریزنٹ کو کیا. اب وہ بھی پاسٹ ہو گیا. اب اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے وہ جو ایٹرنیٹی پہ ہونی ہے نا لاسٹ اکاؤنٹیبلٹی، اس کی بھی اس نے خبر دے دی. اس پوری ہسٹری کا، اس پورے پیریڈ کا، ایٹرنیٹی فرام دیئر اینڈ ایٹرنیٹی فرام ٹل دیئر، اس پورے پیریڈ کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ دیکھ لو جس نے اللہ تعالیٰ کی اب کون سی شرطیں نہیں پوری کی، نہ ایمان لایا، نہ اپنے اعمال کو درست کرتا رہا، نہ اس نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور نہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو پھر ان کا رزلٹ کیا ہوا ان سارے لوگوں کا جنہوں نے یہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہوا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے نا، ان کو ٹھیک ہے مارا پیٹا جو پرسیکیوشن کی، لیکن ایٹ لیسٹ ٹوٹل جو قوم تھی ان کی، اس نے انہیں ریفیوٹ نہیں کیا. بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور آج تک اللہ کی رحمت ہے کہ ٹوٹے پجے ہم مسلمان ہیں ہی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں پھر بھی. تو اس پیریڈ کی، اس ٹائم کی، اس نصیحتوں بھرے اس ایٹرنیٹی فرام پاسٹ اینڈ ایٹرنیٹی ٹل فیوچر، آخر دن تک، اس سارے کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس پاسنگ پیریڈ کی، پاسنگ ٹائم کی، کہ جو یہ نہیں کرے گا چار چیزیں وہ ایسے ہی برباد ہوگا جیسے میں نے بتایا ہے. اس لیے میں نے اس ٹائم پیریڈ کی قسم کھائی ہے. تو آج آپ کو لگا کہ سورہ اثر یعنی کہ سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی اتنی بڑی. تو یہ جو پیغمبروں کے تو ٹائم اینڈ اگین ہے نا قصے، سورہ ہود کی میں نے اس لیے کہا کہ اس میں بہت سارے پیغمبروں کے ایک دم ہیں، اور ساری وہ سورہ ہود تقریباً اینڈ تک پیغمبروں کی قصوں کے ساتھ ہے. تو میں نے تو جب جا کے کل سنا، میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم کیا ہے میں نے، یہ تو سورہ اثر کوئی نہیں ہے جو میں نے کل تو جو بتایا کہ صرف اس سے بچت کے طریقے تقریباً ہم نے کل کیے تھے کہ بھئی اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، ایمان، عمل صالح، ٹھیک ہے جی، اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت کیا کہتے تھے؟ اللہ حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، اس کے کتابیں حق ہیں. ہاں کل مجھے کہ پتہ نہیں کسی دن ایک رہ گئی تھی آخرت کے،
کہ بھئی ایمان کیا ہے، اللہ حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں، اس کے فرشتے حق ہیں، اس کی آخرت کا وعدہ حق ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پوائنٹ رہ گیا تھا میرے سے، اللہ مجھے معاف کر دے، سلپ ہے یہ مائنڈ کی. تو یہ روز کہتے تھے، وہ صبح بھی کہتے تھے، شام کو بھی کہتے تھے. کبھی ہم نے کہا ہے، کبھی ہم نے کہا ہے کہ یہ حق ہیں ساری چیزیں، یہ سچ ہیں. اس بندے کو جس کے اوپر ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم، اس کو اگر یہ کہنے کی ضرورت ہے تو میری بیٹیوں ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں. کل کو کھڑا ہونا ہے، وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ اتنی سخت ہوگی کہ بندہ ہل نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ یعنی کہ یہ اس کا جو خوف ہے نا اس اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک، ٹائم تو کافی ہو گیا بٹ چھوٹی سی ایک بات بتا دیتی ہوں. ایک بندہ تھا، وہ سارے عیب شرعی جس کو کہتے ہیں سارے غلط کام کرتا رہتا تھا. تو لیکن یہ کہتا تھا اپنے بیٹوں سے، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری جو وہ ایشز ہوں گی نا انہیں سمندر میں، کسی بڑے سمندر میں ڈال دینا تاکہ بالکل میں غائب ہو جاؤں، دنیا کے اندر سے غائب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں چلو. بچوں نے یہی کیا، بیٹوں نے اس کو سمندر میں اس کی راکھ اڑا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ اس کی راکھ اکٹھی کرو، اسے واپس بندہ بناؤ. یعنی ایک یہ یعنی کہ سمبولیکلی بتایا ہوا ہے. تو بنا کے جب بندہ وہ کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی کہ میرے یعنی کہ وہ مجھے جلا دینا اور راکھ اڑا دینا کیوں کی تھی؟ مجھے آپ سے خوف بہت لگتا تھا، مجھے ڈر بہت لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا. اللہ نے کہا اسی لیے میں نے تجھے بخش دیا. اس خوف کی، اس ڈر کی وجہ سے. تو میری بیٹیوں اگر ہم صبح بھی یہ کہیں گے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن حق ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ ہم سارا دن، میرا نہیں خیال کہ کوئی، پھر بھی انسان ہے غلطی تو کریں گے بٹ بہت ساری کمی ہو جائے گی. پھر شام کو بھی ہم یہ دہرائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، تو ہمارا تو بہت بنتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، چلیے جی آج کے لیے پھر یہ اتنا کافی ہے. اللہ حافظ جی.